قلم کی لکھائی کو بھی کوئی 4 دہائی ہو گئی، بڑی اسکرین پر کوئی 2 دہائی سے زیادہ، اور ابھی جو ایک چھوٹی سین کہہ لیں لیکن کہتے ہیں آج کے دور کا جو میڈیم ہے، یعنی اس پر کوئی 1.5 مہینے ہوئے ہیں، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یقیناً آپ کو ریکگنائز کر کے وہ جو میں کہوں کہ سبسکرائب کریں، دیکھیں، بھائی پسند ناپسند، لیکن جو مجھے ان کا شکریہ ادا کرتے چلوں کہ خاص طور پر جو پچھلے چند دنوں میں بلوچستان کے حوالے سے اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کچھ حقائق اور سامنے لائے، اس کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ پہلے تو ایک انٹرسٹنگ خبر آپ کو دے دوں کہ اس سے پہلے کہ مولانا فضل الرحمان کے بیان پر آؤں کہ ماشاءاللہ وہ بیان دینے میں اور بیان بدلنے میں اور تبدیلی میں بڑا وقت لگاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے جب ہمارے کامران ٹیسوری صاحب گورنر تھے تو انہوں نے حضرت مولانا فضل الرحمان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی تھی۔ بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ کون، کیا ذریعہ ہے، کیا وجہ ہے۔ ویسے وہ اکثر ڈاکٹریٹ کی ڈگری ٹیسوری صاحب بانٹتے تھے، ریوڑیوں کی طرح نہیں کہوں گا لیکن کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا ہوگا پہلے کس طرح دیتے تھے بے شمار لوگوں کو۔ ہاں ہمارے وہ اللہ ملک صاحب کو، رحمان ملک کو جو عالیہ رحمت میں جگہ دے، وہ بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کراچی یونیورسٹی نے دی۔ یعنی یہ ایک پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ حکومت سندھ کہتی ہو، لیکن حضرت مولانا فضل الرحمان کو بھی ڈاکٹریٹ دی گئی تھی۔ اور کل یہاں میں نے سرگوشیوں میں سنا کہ جب نئے گورنر نہال ہاشمی کے یہاں پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو کچھ اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں کہ کیا مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا ہے اور جو شدید رد عمل آیا ہے، اور اس کے بعد ان سے کیا وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری واپس لی جا سکتی ہے؟ ہوتا ہے آنریری تھی نا، کہ اعزاز دیا تھا، کیونکہ فضل الرحمان نے جو بیان دیا ادارے کے بارے میں کورس کی شکل میں اس کی جو مخالفت ہوئی، لیکن ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی پارٹی نے اس پر اسٹینڈ لیا ہوا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا میں بہت زیادہ تاریخ میں نہیں آؤں گا کہ فضل الرحمان کی سیاسی اور جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تاریخ بڑی دلچسپ رہی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایز اے شخصیت کے، ایز اے عالم کے میرے بڑی نیاز مندی کے تعلقات ہیں، بڑے ووکل ہوتے ہیں، لیکن مشرف دور میں جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت جیلوں میں تھی، اور تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ انتخابات کرائے گئے تھے مشرف صاحب نے۔ اس انتخابات میں، اور وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ افغانستان اپنے پس منظر میں رکھیں کہ اس پوری جنگ میں جو پاکستان کا اور مشرف کا کردار تھا وہ بھی ذہن میں رکھیں، اور جو طالبان کی تحریک تھی اس میں مرکزی کردار تھا اکوڑا خٹک کا، اور یہاں جو اداروں کا مولانا فضل الرحمان کا بھی بڑا اہم کردار تھا۔ طالبان پاکستان کے نعرے لگتے تھے، اور اسی زمانے مشرف دور میں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر اور نون لیگ کو چھوڑ کر بہرحال JUI کو ایک خاصی بہت بڑی تعداد میں سیٹیں ملی، اور 1 سے 2 بار ان کے چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہوئے۔ ایسے تو بہت سال پہلے بھی تھے، 1970 میں اگر آپ کو یاد ہو کہ نیشنل عوامی پارٹی سے زیادہ نشستیں ملی، اسی لیے ان کے والد حضرت مولانا مفتی محمود وزیر اعلیٰ ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے بہرحال جب نیب کی گورنمنٹ کوئٹہ میں ختم کی گئی تو انہوں نے مستعفی ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے مولانا فضل الرحمان ابھی بھی، جو اگر میں ریسنٹ ہسٹری کی بات کروں کہ تحریک انصاف ایک طوفان کی طرح آئی اور چھا گئی، اور فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا یہ صورتحال ہوئی کہ خود ڈیرہ اسماعیل خاں میں ان کو ہمارے رکنڈی صاحب نے انہوں نے شکست دی تھی۔ یعنی ڈیرہ اسماعیل خاں میں یہاں یہ بھی اس کے ساتھ میں یاد دلاتا رہوں، تاریخ کا طالب علموں کے بعد سے بات آتی ہے کہ جب 1970 کے الیکشن میں بھٹو صاحب پارٹی کے چیئرمین 6 حلقوں میں الیکشن لڑے تھے، تو ڈیرہ اسماعیل خاں واحد حلقہ تھا جہاں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ تو اتنی ان کی پاور تھی جمعیت علماء اسلام کی KP میں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ مشرف دور میں ان کے 2 بار وزیر اعلیٰ ہوئے، لیکن عمران خان کے جب آئے اس الیکشن میں 2013 کے، تو سوری ٹو سے
بدترین شکست ہوئی جمعیت علماء اسلام کو. پتہ نہیں کتنے MNA ہوئے, کتنے MP ہوئے یاد نہیں. اور یہ بھی ہوا پہلی بار کہ PTI ایک بار نہیں 2 بار, بلکہ اب جب یہ تیسری بار بھی کہ جب یہ بڑا کروشل الیکشن تھے, اگر کہیں جیتی ہے تو KP تیسری بار بھی چیف منسٹر ہوئی ہے. پہلے چیف منسٹر ان کے پرویز خٹک تھے, خیر وہ چلے گئے, گنڈا پور ہوئے, انہیں تو خیر اپنی پارٹی انر کے نکال دیا. اب ایک ینگ آفریدی ہیں, تو تحریک انصاف KP میں قائم ہے. لیکن مولانا کی جو سیاسی جوڑ توڑ ہے اس میں بلا شبہ کہہ سکتا ہوں کہ ان سے بڑا کوئی اس وقت ایون زرداری صاحب شریفوں کے ہوتے ہوئے کوئی اور اس پائے کا سیاسی رہنما نہیں ہے. اب یہی دیکھیں کہ PTI کے سامنے 2018 کا جب مرحلہ آیا الیکشن میں آئے تو کوئی کھڑا نہیں ہوا, نہ اس طرح زرداری کی پارٹی نہ نواز شریف کی پارٹی. کھڑے ہوئے تو حضرت مولانا فضل الرحمان, اور انہوں نے اکتوبر 2019 کو آپ کو یاد ہوگا لانگ مارچ کی کال دی تھی. اور یہ لانگ مارچ لے کر جب اسلام آباد پہنچے تو تحریک انصاف کی حکومت ہل کر رہ گئی تھی. اور اس جہاں مولانا فضل الرحمان نے جب یہ داخل یہ کیا تو اس وقت ہمارے شہباز شریف صاحب پہنچ گئے, اور شہباز شریف صاحب نے جو اس میں جو تقریر کری اس میں کی کہ جناب جتنی طاقت عمران خان کو دی ہے اس ادارے نے, اگر 10% بھی دے دی جائے تو میں جو ہے وہ اقتدار میں آ جاؤں گا اور پاکستان کا نقشہ بدل دوں گا. میں اس لیے بہت احتیاط سے محتاط ہو کے کر رہا ہوں کہ ستمبر 2020 میں جب بلال بھٹو زرداری نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کا اہتمام کیا اور PDA کے نام سے جو ایک اپوزیشن الائنس بنایا, آل پارٹی جس کا نام PDM رکھا گیا, اور اس کا سربراہ میاں مسلم لیگ نون کی سفارش پر میاں حضرت مولانا فضل الرحمان کو بنایا گیا. اور PDM کا پہلا جلسہ گجرانوالہ میں ہوا. دلچسپ بات یہ ہے, اور یہ جو تقریر جس کے اوپر مولانا کے اوپر پوری سیاسی پارٹیاں برس رہی ہیں, جس میں فوج کے بارے میں انہوں نے غیر ضروری طور پر جو لفظ استعمال کیے, کیونکہ جو ان کے فوج کے سربراہوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایک عام فوجی کے بارے میں جو کہے اس پر جو رد عمل سامنے آیا. تو اس وقت گجرانوالہ میں جو جلسہ ہوا, اس وقت بھی گجرانوالہ میں جلسہ ہوا تھا, اور اس وقت میں جنرل باجوہ صاحب فوج کے سربراہ تھے. اور یہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ اس گجرانوالہ کے جلسے میں جہاں شریف بھی موجود تھے, مولانا بھی تھے, جنرل باجوہ اور فوج کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی تھی. یہ وہی گجرانوالہ ہے جہاں مولانا صاحب نے چند دن پہلے جو تقریر کری اور جس میں جو کچھ کہا. پھر جنرل باجوہ جس طرح گئے اس کی تاریخ میں نہیں آؤں گا. پھر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی, MKM اور JUI نے مرکزی کردار ادا کرا, اور حضرت مولانا ایک بڑے قائد کی حیثیت سے ابھرے. اور پھر ان کے ساتھ شہباز شریف تو گئے, مولانا صاحب کی بھی بھرپور حمایت حاصل رہی. ہر ترمیم میں 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم میں جو بڑی ہوتی تھیں, کچھ مولانا بیچ میں پڑھتے تھے, ظاہر یہ کرتے تھے کہ جناب میں نے راضی کر لیا. مجھے نہیں علم کہ جو ترامیم 21ویں 22ویں ترمیم ان میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا, لیکن آج جو صورتحال ہے, اور مجھے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کے بیان پر, جس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی, مسلم لیگ کے حامی بھی بیان دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے ذرا محتاط رویہ اختیار کیا ہوا ہے. کنڈی صاحب کا بیان تو ضرور سن رہا تھا KP میں, بلکہ اس کو اگر میں جوڑ دوں کہ جناب حال ہی میں جو کشمیر میں جو بہت بڑے پیمانے پر جو لوگ سڑکوں پہ آئے, الیکشن 27 جولائی کو ہونے والے ہیں, اس سے پہلے یعنی جو کچھ ہوا, لیکن اس میں جمعیت علماء اسلام نے بڑا اہم کردار کیا, بلکہ ان کی رابطہ ہوا بلاول صاحب سے, اور اسی سبب ان لوگوں نے تاریخ واپس لی. تو پیپلز پارٹی اب گلگت کے بعد
جس طرح صورتحال نظر آ رہی ہے کشمیر میں بھی وہاں جھنڈے گاڑ دے گی. مولانا اس بیان کے بعد سے کوئی 72 گھنٹے سے خاموش ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی پارٹی کے سندھ کے قیادت نے اور خود ان کے جو سینیٹرز نے کہا ہے کہ ہم اس پر اپنا اسٹینڈ رکھتے ہیں. ان کے خلاف، مولانا فضل الرحمان کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج کیا جا چکا ہے جس میں غداری کا الزام ہے. یوں حضرت مولانا فضل الرحمان پچھلے ایک ہفتے سے تو خبروں میں ہے، اور خبروں میں کیا، مولانا فضل الرحمان کبھی ایسا نہیں ہوا، تھوڑا عرصے پس منظر میں گئے، الیکشن بھی ہار گئے، کے پی بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مولانا کو ہنر آتا ہے کہ خبروں میں کس طرح رہا جائے. لوگ بعض وقت شک کرتے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پہ کہتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ کوئی بھی بات ان کے بارے میں کہی جائے، یہ حقیقت ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا ایک خبر بنانے کا ہنر آتا ہے، اور خبر بھی ایسی کہ ایک آگ لگ جاتی ہے، جیسا کہ اس خبر پہ لگی جو گجرانوالہ میں انہوں نے دیا. اور یہ تو میں بتا ہی چکا ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ ان سے کہیں ڈگری واپس لی جا رہی ہے یا نہیں. یہ تو اور بھی بہت ان کے پاس ماشاءاللہ تمغے ہیں، ستارے ہیں، جماعت ہے، بہت کچھ ہے مولانا کے پاس ماشاءاللہ، خوشحال ہیں. تو یہ اگر چلا بھی جائے گا تو کچھ فرق نہیں پڑے گا. اور ہاں، میں انسائٹ مجاہد بریلوی کے نام سے آواز لگا رہا ہوں، اور آپ کی جو پذیرائی مل رہی ہے اس کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں.